نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، آج ہم نے سورۃ النمل جو 19ویں اور 20ویں پارے کے اندر موجود ہے، 27ویں سورہ مبارکہ ہے ترتیب مصحفی کے اعتبار سے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 48ویں نمبر میں یہ سورہ مبارکہ ہے، اور نسبت کے لحاظ سے یہ مکی صورت ہے۔ 93 آیات بینات ہیں، 7 اس کے رکوع ہیں، اور نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 18 میں وادی نمل کا تذکرہ ہے، اور ایک چونٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ٹیوں کی سردار تھی۔ اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ میں یہ سادہ لفظوں میں یہ اگر آپ سے کہوں تو یہ چونٹی اللہ کے رسول کی غلام تھی، نبی کا احترام کرنے والی، نبی کی عزت کرنے والی، نبی سے محبت کرنے والی چونٹی تھی، اور نبی کی امت سے محبت کرنے والی چونٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چونٹی اتنی پسند آ گئی جو نبی سے اور اس کی امت سے محبت کرے، اس کا احترام اور ادب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے پھر اس چونٹی کے نام پہ اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا۔ سورہ شعراء میں ہلاک شدہ قوموں کا منفی رویوں سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور جبکہ اس سورہ مبارکہ میں تصویر کا دوسرا رخ، یعنی یمن کی ملکہ نے نبی کی دعوت قبول کر کے کامیابی حاصل کی، لہٰذا اس مثبت رویے سے عبرت حاصل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، جبکہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اقتدار کو دعوت و توحید کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر تجھے اللہ اقتدار دینا تو اللہ کے دین کو پھیلا، یہ نہیں کہ وہ اقتدار حضور کے غلاموں کو مارنے کے لیے لگا دو۔ حضور کے غلاموں کی حفاظت کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اور وہ حضور کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے تو اقتدار کو لے کے آنا۔ داؤد علیہ السلام نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام نہیں تھے، یہ بھی تو اللہ کے نبی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے۔ انہوں نے اس جو اقتدار کو دعوت و تبلیغ کا، دعوت و توحید کا اور رسالت کا، یہ پیغام پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی کہتے ہیں نا جی اقتدار پر آ کر تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جتنا کام اس وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی نقل ہر کوئی کرتا ہے، بادشاہ کے پیچھے ہر کوئی چلتا ہے۔ بادشاہ ایمان سے بتاؤ، اگر وقت کا وزیر اعظم 5 وقت کا نمازی ہو، مسجد میں آ کے، جہاں پہ بھی مسجد ہو وہاں پہ آ کے نماز پڑھے، اس کے چیلے چانٹے آئیں گے نماز پڑھنے کے؟ نہیں، کچھ اس کو راضی کرنے کے لیے آئیں گے، کچھ دکھاوے کے لیے آئیں گے، کچھ اللہ کو راضی اور کم از کم مسجدیں تو بھریں گی نا، نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، جہاں پر بھی یہ دورے پہ گئے ہوں اسی علاقے کی مسجد میں نماز پڑھ لیں، تو لوگ صرف اسی امید سے ہی مسجدوں میں آ جائیں گے، شاید آج ہماری مسجد میں آ جائے۔ تو یہاں پر اقتدار میں آنے کے بعد جب بندہ آ جائے تو جتنا تبلیغ کا کام کر سکتا ہے اتنا اور کسی منصب پر بیٹھ کے نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل 5 مرتبہ سوالیہ انداز میں بیان کیے گئے، یعنی آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، بارش کون برساتا ہے، فصلیں اور کھیتیاں کون اگاتا ہے، مصیبت اور تکلیف اور بیماری میں کسے پکارا جاتا ہے، بحر و بر کی تاریکیوں میں کس کو پکارا جاتا ہے، انسان کو پہلی بار کس نے پیدا کیا، اور پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ سوالیہ نشان کھڑے کیے اللہ نے۔ بتاؤ یہ سارے کام کس نے کی، کون کرتا ہے، کیا؟ پھر آگے ہم نے سورہ نمبر 28 القصص، یہ جمع ہے قصے کی، قصص نسبت کے لحاظ سے مکی ہے جی، 9 اس میں رکوع ہیں، 88 آیات بینات ہیں، 20ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے۔
نزولی ترتیب کے لحاظ سے 49 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور قصص کا معنی واقعات یا قصے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور مزید یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں لفظ قصص آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام القصص رکھا گیا۔ مکی زندگی کے درمیانی مدت میں جب قریش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تنگ کر رہے تھے اور طرح طرح کے الزامات بھی لگا رہے تھے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص نازل فرما کر مثبت اور منفی رویوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انسان کو تکبر اور فساد فی الارض سے بچنا چاہیے، ورنہ فرعون اور قارون کی طرح اخروی عذاب کے علاوہ دنیاوی عذاب سے بھی دو چار کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، اب یہ اندازہ کریں، یہ جو ہیں فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، کدھر گئے؟ کہاں ہیں ان کی حکومتیں؟ کوئی ہے حکومت؟ کوئی زمین پر ان کا نام نشان؟ عبرت بن گئے۔ تو قریش کی متکبر قیادت کو ان کی تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ چنانچہ اس کو چپ کرا یار، وہ وکھرے صوفی تھے بیٹھے ہوئے، غوث اعظم تھے بیٹھے ہوئے۔ چنانچہ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل سوانح حیات ذکر کرتے ہوئے فرعون جیسے متکبر ڈکٹیٹر، اس کے وزیر حامان اور ان دونوں کے ماتحت کمانڈروں کے اور فسادی سرمایہ دار قارون کے عبرت ناک انجام کا ذکر کیا، اور ان نافرمانیوں جیسے رویے رکھنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرعون کے خلاف فرد جرم چارج شیٹ بھی عائد کی گئی، اور فرعون اس سورہ مبارکہ میں چارج شیٹ کر کے اور جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی، پہلی فرد جرم کیا کی کہ فرعون متکبر اور سرکش حکمران تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپس سے لڑا دے انہوں نے، آپ حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں جی، اس وقت بھی یہی لوگ تھے۔ آپ اندازہ کریں، یہ حکمرانی جب حکمران ہے نا جی، تو بعض کہتے ہیں جی ہمارا وزیر تو ہمیں ملتا ہی نہیں، اسی ان دن پارٹی دے بندے سانو ہی نہیں ملتا۔ تکبر آ گیا نا جی۔ جب بھی اقتدار آتا ہے نا جی، اقتدار، تو شیطان ناک میں نا پھونک مار دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، چلو تم سب گھٹیا لوگ ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہے جی، دور رہو۔ اور جب اللہ اقتدار سے نیچے گرا کے پھینکتا ہے نا، سب کی عقل ٹھکانے آ جاتی، پھر کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، مجھے بچاؤ، میری جان کو خطرہ ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ یہ اقتدار لینا دینا، یہ تو میرے رب کا کام ہے، یہ تو آزمائش ہے بھائی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کام یہ کیا کرتا تھا، آپس میں لڑا کے حکومت کرتا تھا۔ تیسرا، نسل پرست تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ بڑی خوفناک بیماری، ہر ایک مکتبہ فکر میں، ہر ایک جگہ پر نسل پرستی ہمیں نظر آتی۔ میں نام نہیں لیتا کسی برادری کا، ایک برادری ایسی ہے کہ وہ جناب اپنا بندہ دیکھے گی تو کام کرے گی، خریدے گی، اور ان کے ساتھ ان کے پیار محبت کوئی بھی ہو، وہ اس کے علاوہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ رشتہ بھی کرنا نہیں پسند کرتا، یعنی کہ وہ دوسری قوموں کو، دوسرے کلمہ گو مسلمانوں کو چوڑا سمجھتے، چوڑا، یہ چوڑے لوگ ہیں، ہم نے تو ان سے شادی نہیں کرنی ہے، بالکل ختم۔ اچھا جی، چوتھی، نسل کش بھی تھا۔ اب سادہ لفظوں میں فیملی پلاننگ کیا کروایا کرتا تھا، بچے گرا دو، فکر خراب ہو جائے گی، بچے گراؤ، جتنی آبادی کم ہوگی اتنا زیادہ ہم جی سکتے ہیں۔ اس وقت بھی فیملی پلاننگ کے خلاف اللہ کا قرآن ان کے خلاف بات کر رہا ہے، آج کی بھی فیملی پلاننگ کے خلاف اللہ رسول کا جنگ ہی ہے جی۔ اچھا جی، پھر فسادی تھا۔ چھٹا، الہ اور رب ہونے کا دعوے دار تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، چپڑاسی کی بھی سیٹ ہو نا جی، اکڑ تو ہے نا اس کی، اکڑ تو ہے نا۔ آپ کے ملک کے تو چپڑاسی بھی کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں جی۔ ہاں جی، کی ناسی مقصود چپڑاسی میرا خیال ہے جی، 4-4.5 ارب روپے دا مالک نکلے ہے چپڑاسی، اربوں روپے دا مالک، کیا بات ہے۔ ہاں جی، خیر آگے ہم نے سورہ عنکبوت، یہ 29 سورہ مبارکہ ہے، اور نسبت کے لحاظ سے مکی ہے، 7 رکوع ہیں، 69 آیات بینات ہیں۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 29 نمبر پر ہے۔
ترتیب نزولی کے لحاظ سے 85 نمبر پہ نازل ہوئی، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ 41 میں کفار اور مشرکین کے عقائد باطلہ کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے جو بے حد کمزور اور ضعیف ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ مکی زندگی میں جب مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو 9 مسلم صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے، چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں میں عزم و ہمت پیدا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں خبردار کیا گیا کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار اور جہنم سے نہیں بچائے گا، بلکہ اللہ آزمائش کے ذریعے ظاہر کرے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے نہیں، ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے جنت میں نکل جائیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، آزمائش تو ہوگا، ایسا نہیں کہ خالی کلمہ پڑھ لیا اور کوئی آزمائش نہیں، روزہ نہیں، نماز نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی نہیں، جاؤ خالی والے، نہیں، ایسا نہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین تم پر تنگ کر دی گئی ہے تو کیا ہوا، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کسی دوسرے علاقے میں ہجرت کر لو، دنیا کی زندگی محض ڈرامہ ہے۔ جس طرح ڈرامہ ختم ہوتے ہی سارے کردار اصل روپ میں آ جاتے ہیں، اسی طرح زندگی کی سانسیں ختم ہوتے ہی امیر غریب حکمران عوام سب ایک جیسے کفن میں، ایک جیسی قبر میں، ایک جیسی کوٹری میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی وزیر اعظم نے بھی میانی صاحب آنا ہے، کوئی بھی قبرستان آنا، اس نے بھی میانی صاحب پہننا، اس نے بھی سفید کفن ہے۔ ایک ہمارا مزدور فوت ہو جائے گا تو اس نے بھی سفید کفن پہننا آنا، 3/6 بس، 3/6 اس کو بھی ملنی، 3/6 اس کو بھی ملنی۔ یہ نہیں ہونا کو 15/40 کی قبر وزیر اعظم صاحب ہے جی، پروٹوکول ہے، نہیں جناب یہ نہیں ہونا۔ یہ کہ وزیر اعظم صاحب ہیں جی کوئی نہ دوا سے کوئی 40-50 گز کا کفن بناؤ، نہیں بھائی، وہ بھی 6 گز کا ہی ہونا ہے، وہ بھی اتنا ہی ہونا ہے، وہ بھی اتنا ہی ہونا ہے، وہ بھی 3/6 ہونی، وہ بھی 3/6 ہونی۔ جتنا مرضی پیسہ کما لو، جو مرضی کر لو، جانا قبر میں تو پھر اپنی قبر سیدھی کیوں نہیں کر لی جائے، ہاں جی۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اگر مقامی جگہ پر دین پر عمل درآمد مشکل ہو تو کسی دوسری جگہ ہجرت کر لینی چاہیے۔ اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ رزق کہاں سے آئے گا، کیونکہ کتنے ہی جانور ہیں جو رزق اٹھاتے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، ہاں جی۔ یہ پرندے جب اڑتے ہیں، ان کا کبھی آپ نے بینک بیلنس، اکاؤنٹ، کوئی گودام، کوئی ایسا سلسلہ دیکھ، صبح اڑتے ہیں اللہ توکل پہ، شام کو اللہ ان کو پیٹ بھر کے بھیج دیتا۔ تو ہم اللہ کے اوپر اتنا یقین نہیں کر سکتے، وہ بندہ ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، فی احسن تقویم ہو کے، اس کا شاہکار ہو کے، اس کے اوپر اتنا ہی یقین کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو جی، یہ تھا آج کے صورتوں کا خلاصہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے صحیح قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔